مالک کائنات نے فرمایا ایک تیری رسالت کا میں گواہ ہوں، اور دوسرا ومن عندہ علم الکتاب۔ لو اب ساری تفاسیر کو دیکھ لو، شیعہ ہوں یا سنی، یا میں تعبیر بدل کے کہہ دوں وہ مفسرین جو مکتب اصحاب سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ مفسرین جن کا تعلق مکتب اہل بیت سے ہے، سب مفسرین نے لکھا کہ المراد بمن، آیت مجیدہ میں من سے مراد یہ جو ہے وہ من عندہ علم الکتاب، من سے مراد کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب، کہا کہ من عندہ علم الکتاب سے مراد علی ابن ابی طالب ہے، یعنی مصطفیٰ کی رسالت کا ایک گواہ اللہ ہے اور دوسرا ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ بس آیت کے میں نے آپ کو قریب کیا، میرے آقا علی ابن ابی طالب نے فرمایا قرآن کی آیات میں سے یہ آیت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ میرے مولا یہ آیت کیوں سب سے پسند ہے؟ انما نہیں پڑھی، حل عطا نہیں پڑھی، عادیات نہیں پڑھی، لیلۃ المبیت میں نازل ہونے والی آیات نہیں پڑھی، اما یتساءلون کی تلاوت نہیں کی، واقفوہم انہم مسئولون کی آیت کی تلاوت نہیں کی۔ میرے آقا علی ابن ابی طالب یہی جواب دیں گے کہ یہ آیت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے مقام کبریائی میں اپنے آپ کو محمد کی رسالت کا گواہ بنایا، وہاں اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ مجھ علی کو بھی گواہ کے طور پر ذکر فرمایا۔ یا علی یا علی، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ لو اب توجہ فرمانا، میں کچھ اب پڑھنے لگا ہوں، توجہ فرمانا۔ اسی عظمتوں والے مصطفیٰ نے، خصوصی توجہ کا آج میں طالب ہوں، اسی عظمتوں والے مصطفیٰ نے 23 سال کی محنت کے بعد، توجہ، 23 سال کی محنت کے بعد مدینہ میں ایک اہم اعلان فرمایا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی میں یہاں سے بیان کا آغاز کر رہا ہوں کہ سید الانبیاء نے 23 سال کی شب و روز کی محنت کے بعد، پیغام رسالت پہنچانے کے بعد، پیغام نبوت پہنچانے کے بعد، نبیوں کے سردار نبی نے یثرب میں، مدینہ میں ایک اہم اعلان کیا۔ سروات توجہ فرمانا، ایک اہم اعلان فرمایا، کہا مدینہ والو میں مصطفیٰ اللہ رب العزت کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ توجہ فرمانا، اپنی خاموشی بھی دیکھنا، پھر میری محنت کو بھی تول لینا۔ توجہ فرمانا، میں مصطفیٰ اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے خانہ خدا کی، بیت اللہ کی، کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اور یہ میری زندگی کا آخری حج ہوگا۔ توجہ فرمانا، لفظوں کا وزن ذرا دیکھنا، یہ میری زندگی کا آخری حج ہوگا۔ جیسے ہی نبیوں کے سردار نبی نے اعلان فرمایا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، ہمسایہ ہمسائے سے کہنے لگا نبیوں کا سردار نبی بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، فرما رہے ہیں زندگی کا آخری حج ہے۔ توجہ فرمانا، نبی الانبیاء کا اعلان فرمانا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ میں 1.25 لاکھ کا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ جیتے رہو بولنا ذرا، آج میرا جی چاہ رہا ہے کچھ بولے۔ تو جو فرمانا، دیکھتے ہی دیکھتے یثرب میں، مدینہ الرسول میں 1.25 لاکھ کا مجمع اکٹھا ہو گیا، مصطفیٰ کی معیت میں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے مدینہ سے یہ قافلہ چلا۔ لوگ بڑی عجیب انداز میں پڑھا کرتے ہیں، میرا بھی پڑھنے کا اپنا ایک انداز ہے، میں قربان جاؤں ان قدموں پر جو مصطفیٰ کی معیت میں، توجہ فرمانا،
فرمانا مصطفیٰ کی معیت میں بیت اللہ کے حج کے لیے جا رہے تھے، ہم قربان جائیں ان قدموں پر، مصطفیٰ جن قدموں پہ چل کے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ہم قربان جائیں ان قدموں پر جو سعی و صفا و مروہ کے درمیان سعی کر رہے تھے۔ توجہ فرمانا، میں قربان جاؤں، یہ جملہ یاد رکھنا، میں قربان جاؤں ان سانسوں پر، توجہ ان مقدس سانسوں پر جس کے سائے میں بزم رسالت میں بیٹھنے والے میدان عرفات میں اپنے گناہوں کی توبہ کر رہے تھے۔ حیداری، جیتے رہو، میں قربان جاؤں ان مقدس سانسوں پر جن کے سائے میں عرفات کی فضاؤں میں بزم رسالت میں بیٹھنے والے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ توجہ فرمانا، میں قربان جاؤں اس وقوف مشعر کے، قربان جاؤں طواف کعبہ کے۔ بس اتنے جملے کہنے تھے، آپ گھبرا گئے، پتہ نہیں مولانا صاحب کب تک قربان ہوتے رہیں گے، شاید پڑھنے کے لیے اتنے قربان ہو جائیں کہ پڑھنے کے لیے کچھ بچے ہی نہیں۔ توجہ فرمانا، صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ جی حج مکمل ہوا، توجہ فرمانا، مصطفیٰ نے حج مکمل فرمایا، 1.25 لاکھ کا مجمع اللہ کے نبی کی ہمراہی میں ہے۔ توجہ فرمانا، مکہ کو چھوڑا، مدینہ کی طرف یہ قافلہ رواں ہوا، غدیر خم کے مقام پر پہنچا۔ توجہ فرمانا، مصطفیٰ بڑھنا چاہتے ہیں، توجہ، مصطفیٰ مدینہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، وہ مشیتوں کا مالک پروردگار روکنا چاہتا ہے۔ جیتے رہو میرے ساتھ رہنا، جی وہ مشیتوں کا مالک پروردگار روکنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سید الملائکہ کو بھیجا، کہا میرا نبی، توجہ فرمانا، میرا نبی مدینہ جانا چاہتا ہے، جاؤ میرا پیغام پہنچا دو۔ پڑھوں تھوڑا سا غدیر کو، جاؤ میرا پیغام پہنچا دو۔ آج ذرا اپنی سماعتوں کو اور ذوق سماعت کو ذرا بلند کرنا اور میری باتوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا، اگر ہو سکے تو دعا بھی دے دینا۔ توجہ فرمانا میرے بھائیو، اللہ نے سید الملائکہ کو بلایا، سید الملائکہ سید الانبیاء کے پاس آئے۔ توجہ فرمانا، سید الانبیاء کے پاس آئے، کہا یا ایھا الرسول، اللہ اکبر، بولو ذرا کچھ بولو، جیڑے بھرا روزہ رکھی بیٹھے ہو آج تروڑ دے ہو، بے خیا ویسی کفارہ میں دے سا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ جی جبرائیل نے پیغام پہنچایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا اسے پہنچا دو۔ ترجمے کو ذرا غور سے سماعت فرمانا، جو نازل ہوا اسے پہنچا دو۔ پھر اللہ فرما رہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر ما انزلہ کو جو ہم نے نازل کیا اگر اسے نہیں پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، تو اپنی رسالت کی ذمہ داریوں کو پورا ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر، بولو سب بولو، بھائی اگر نہیں پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام بھی نہیں کیا۔ توجہ فرمانا، رسالت کا کوئی کام بھی نہیں کیا۔ اب یہ ہے کہ سیرت رسول یہ تھی، میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ جانے آپ کا ذوق سماعت کیسا ہے، مجھے نہیں اب تک معلوم ہو رہا۔ توجہ فرمانا، جیسے ہی پیغام پہنچا، سیرت رسول اللہ یہ تھی۔ ذرا تاریخ کی ورق گردانی کرنا اور آ کے تاریخ کو ذرا دیکھ لینا۔ سید الرسل کی سیرت یہ تھی کہ جب بھی کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا، مسجد نبوی میں نبیوں کے سردار نبی منبر پر جا کر اہم اعلان کیا کرتے تھے۔ توجہ فرمانا، اب اللہ فرما رہا ہے جو میں نے نازل کیا اس کو پہنچاؤ۔ سیرت یہ ہے کہ منبر پر اعلان ہوتا ہے،
جیو جیو سیرت یہ ہے کہ منبر پر مصطفیٰ اعلان کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے 4 صحابیوں کو بلایا, اپنے قریب بلا کے کہا سلمان, ابو ذر, مقداد, عمار, توجہ فرماؤ ذرا میرے قریب آنا. بھائی میں نے رسول کے 4 یار گنے ہیں, توجہ فرمانا, مسلمان جو گنے میں نے 4 یاروں کی, رسول کے 4 یاروں کی بات کی ہے. سلمان, ابو ذر, مقداد و عمار کو توجہ فرمانا نہیں پسند ہے رسول دے 4 یار ہیں. اللہ کے رسول نے اپنے 4 یاروں کو, صحابیوں کو قریب بلایا, قریب بلا کر کہا پیغام الہی ہے, میں نے اہم اعلان کرنا ہے. توجہ فرمانا, پیغام الہی ہے, میں نے بہت بڑا اہم, توجہ فرمانا, میں نے اہم اعلان کرنا ہے. توجہ فرمانا, منبر کی ضرورت ہے. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ منبر یا مکے میں تھا یا مدینہ میں. توجہ فرمانا, غدیر میں تو منبر ہی نہیں ہے. صحابی پریشان ہیں, مصطفیٰ کہہ رہے ہیں منبر چاہیے, اعلان اہم کرنا ہے. صحابی پریشان ہے. جب صحابیوں کی پریشانی کو دیکھا نبی الانبیاء نے فرمایا میں ہدایت کر دیتا ہوں. توجہ توجہ, حیداری حیداری. سید الانبیاء نے فرمایا میں رہنمائی, میں ہدایت کر دیتا ہوں. توجہ فرمانا, کہا فلاں پالان لے آؤ. پالانوں کا منبر بنایا گیا. روایت بعض اس طرح بھی لکھ دیا ہے, ایک پالان رکھا گیا, دوسرا پالان رکھا گیا. کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے. توجہ فرمانا, اعلان فرمائیے. سید الانبیاء نے فرمایا اعلان علی کا ہے, منبر اور اونچا بنایا جائے. اعلان علی کا ہے بھائی, اعلان علی ابن ابی طالب کی. توجہ, ولایت کا ہے. جتنے علی بلند ہیں اتنا ہی اونچا منبر بنایا جائے. توجہ, اونچا منبر. توجہ فرمانا, تاریخ نے یہاں تک لکھا میں بیٹھ گیا سوچنے لگا. توجہ فرمانا, میں بیٹھ گیا سوچنے لگ گیا. اہم اعلان تھا, مصطفیٰ کو منبر درکار تھا. 4 صحابیوں کو بلایا, صحابی پریشان تھے منبر کہاں سے لے کے آئے. توجہ فرمانا, پیغمبر نے فرمایا میں ہدایت کر دیتا ہوں, پریشان کیوں ہوتے ہو, لو میرا جملہ لے لینا. جنہوں نے سمجھ لیا بہت بڑی عبادت بھی ہو جائے گی, حق غدیر بھی ادا ہو جائے گا. کتاب رکھی, میں سوچنے بیٹھ گیا کہ جب غدیر کے وفادار صحابی, توجہ, جب غدیر کے وفادار, توجہ, جب غدیر کے وفادار رسول کی ہدایت کے بغیر منبر نہیں بنا سکتے تو سقیفہ کے غدار وارث منبر کیسے بنا سکتے ہیں. یا علی یا علی یا علی یا علی, صلی علی محمد و آل محمد. تو میرا خیال ہے گال نہیں چنگی لگی بھائی. جب غدیر کے وفادار, توجہ, غدیر کے وفادار, توجہ, جب رسول کی ہدایت کے بغیر منبر نہیں بنا سکتے تو سقیفہ کے غدار, تو سقیفہ کے غدار, توجہ, وارث منبر کیسے بنا سکتے ہیں. توجہ فرمانا, غدیر سنت ہے, سقیفہ بدعت ہے. اسی بات کو, ایک علمی بات کر لوں پھر میں آگے بڑھتا ہوں. اسی بات کو سرکار سید الشہداء نے جب بصرہ والوں کو میرے آقا نے خط لکھا تھا, کیا میں امام حسین کا یہ حصہ ہے, بصرہ والوں کو جب خط لکھا تو میرے آقا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا, کہا اہل بصرہ الا وان السنت قد امیتت وان البدعۃ قد احییت ان تطیعوا امری اہدکم سبیل الرشاد. میرے آقا حسین ابن علی نے بصرہ والوں کو خط لکھا, کہا اہل بصرہ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو میرے نانا کی سنت کو ختم کیا جا رہا ہے.
بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ توجہ، میرے آقا نے فرمایا ان تطیعوا امری، اگر حسین ابن علی کی بات پر کان دھرو اور اطاعت کرو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ اہدکم الی سبیل الرشاد، میں حسین ابن علی تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤں گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ سنت کو مارا جا رہا ہے، بدعت کو زندہ کیا جا رہا ہے، یہی وہ سنت اور بدعت تھی کہ حسین ابن علی نے دنیا کو بتایا کہ غدیر کو ختم کیا جا رہا ہے، سقیفے کو رواج دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ غدیر میں امامت تھی، توجہ فرمائی آپ نے، یہاں تک آ گئے آپ، توجہ فرما لیا آپ نے، یہاں تک آ گئے۔ یہ علمی سی بحثیں ہیں، توجہ فرمانا۔ کہا کہ غدیر سنت، سقیفہ بدعت۔ ہم کیا ہیں، اہل غدیر یا اہل سقیفہ؟ چلو اتنا تو پتہ ہے نا، ہم اہل غدیر ہے، کیونکہ غدیر عید ہی ان کی ہے جن کا دین ولایت علی بن ابی طالب سے مکمل ہے۔ غدیر عید ہی ان کی ہے جنہیں اللہ نے نعمت ولایت و محبت آل محمد عطا فرمائی ہے۔ غدیر ان کی عید ہے، توجہ فرمائی۔ سرکار رسالت نے ممبر بنا لیا، ممبر بنا کے علماء، مفسرین، بزرگان، مورخین سب یہ لکھتے ہیں کہ سرکار رسالت نے اپنی زندگی کا طولانی ترین، لمبا ترین خطبہ میدان غدیر میں ارشاد فرمایا۔ دیکھ لینا جا کر، پوری زندگی میں اتنا بڑا لمبا خطبہ نبیوں کے سردار نبی نے نہیں دیا۔ خطبہ دے رہے، خطبہ دیتے دیتے دو جملے اور میں نے آپ کو سنانے ہیں، توجہ فرمانا۔ خطبہ دیتے دیتے نبیوں کے سردار نبی نے 1.25 لاکھ، جو عام طور پہ پڑھا جاتا ہے 80,000 سے لے کے 1,40,000 تک کی روایت ہے، لیکن عام طور پر جو علماء، بزرگان، خطبہ سب تقریباً اسی 1.25 لاکھ کی رقم یا اسی عدد کو اپنی زبانوں پر وہ دہراتے ہیں۔ 1.25 لاکھ کا مجمع سامنے ہے۔ نبیوں کے سردار نبی نے عجب سوال کیا، خطبہ دیتے رہے، خطبہ دیتے دیتے اس مقام پر پہنچے کہ سرکار رسالت نے یہ سوال کیا، الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر، تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے کہا قالو بلا یا رسول اللہ، سب نے اقرار کیا، کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں، یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں کے وارث ہیں، یا رسول اللہ توجہ فرمانا آپ ہمارے سید و سردار ہیں، جو بھی ترجمہ کرو، آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، آپ ہمارے وارث ہیں، اردو میں وارث ہو جائیں گے نا، آپ ہمارے مولا ہیں۔ میں حیران ہو گیا، غدیر میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ فرمانا، اصحاب رسول بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے صحابی، اصحاب کبار، بڑے بڑے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب نبی نے پوچھا کہ میں تمہاری جانوں کا وارث نہیں ہوں تو سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں کے وارث ہیں۔ اللہ جانے دنیا کو تاریخ بھول جاتی ہے، توجہ فرمانا، دنیا کو تاریخ بھول جاتی ہے۔ ادھر تو سب نے اقرار کر لیا تھا کہ رسول ہماری جانوں کے وارث ہیں، اگر آج کوئی کہہ دے کہ علی وارث یا حسین وارث تو پتہ نہیں تکلیف کیوں شروع ہو جاتی ہے۔ سب نے ادھر کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ، رواج بن گیا ہے نا، یا رسول اللہ آپ ہماری وارث ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، آپ ہماری جانوں کے وارث ہیں۔ جب یہ اقرار لے لیا، میں ایک علمی بات کروں آپ کے سامنے، خدا کرے سمجھ آ جائے، آپ کے نورانی دلوں تک یہ بات اتر جائے۔ ولی خدا، نمائندہ پروردگار،
سمجھ لو اس بات کو، نمائندہ پروردگار جب بھی کسی سے کوئی اقرار لے یا نمائندہ الہی استغاثہ کرے، توجہ فرمانا، اقرار لے، ایک تو سامنے والے ان سے اقرار لیا جاتا ہے، جیسے سرکار رسالت نے غدیر میں سامنے والوں سے، ظاہری طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والوں سے جو بیٹھے تھے مجمع میں ان سے اقرار لیا، توجہ فرمائی بھی، ان سے اقرار لیا۔ جب ولی خدا نبی ہو یا امام، اللہ کا نمائندہ جب اقرار لیتا ہے تو جہاں سامنے والے اقرار کرتے ہیں وہاں کائنات کی ہر شے وہ بھی اقرار کرتی ہے، توجہ فرمانا، ہر چیز اقرار کرتی ہے۔ جس طرح سید الشہداء نے استغاثہ کیا، جو سامنے والے تھے وہ تو اشقیاء تھے، لیکن ولی خدا حجت اللہ امام برحق کا استغاثہ تھا، کائنات کی ہر شے نے لبیک کہہ کر جواب دیا، کائنات کی ہر شے نے لبیک کہہ کر، ٹائم مجھے ذرا بتانا کہ کیا ٹائم ہوا ہے جی، ہر چیز نے کیا کیا، لبیک کہہ کر جواب دے، بس ایک ہی بات کرنے کی گنجائش رہ گئی ہے، ہر چیز نے لبیک کہہ کر کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے وارث ہیں۔ تو اس کو اپنے انداز میں اگر میں پڑھ دوں اور آپ سن لیں اور دلوں میں عقیدہ ولایت مضبوط ہو جائے، جیسے ہی اللہ کے نبی نے پوچھا الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں آپ کی جانوں کا وارث نہیں ہوں، تو پہلے آسمان کے فرشتوں نے بھی اقرار کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہماری جانوں کے وارث ہیں۔ دوسرے آسمان کے فرشتوں نے بھی اقرار کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ تیسرے آسمان کے فرشتوں نے بھی اقرار کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ چوتھے آسمان کے فرشتوں نے بھی اقرار کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ پانچویں آسمان کے فرشتوں نے اقرار کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ چھٹے آسمان کے فرشتوں نے اقرار کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ ساتویں آسمان کے فرشتوں نے اقرار کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہے۔ جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا تھا حاملان عرش نے بھی اقرار کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ رضوان جنت نے بھی اقرار کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہے، توجہ فرمانا، حوران جنت نے بھی اقرار کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے بھی مولا ہے۔ آدم صفی اللہ نے بھی اقرار کیا یا رسول اللہ آپ میرے بھی مولا ہے۔ نوح نجی اللہ نے بھی اقرار کیا یا رسول اللہ آپ میرے بھی مولا ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بھی اقرار کیا یا رسول اللہ آپ میرے بھی مولا ہے۔ داؤد و سلیمان نے بھی اقرار کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے بھی مولا ہے۔ یحییٰ و زکریا نے بھی اقرار کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے بھی مولا ہے۔ ایوب و ذوالکفل نے بھی اقرار کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے بھی مولا ہے۔ کلیم نبی نے بھی اقرار کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے بھی مولا ہے۔ ابن مریم ہے، روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے۔ عیسیٰ نے بھی اقرار کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے بھی مولا ہے۔ لو میں اگر زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، بعض کے چہرے اتر گئے، بعض تعجب سے میرا چہرہ دیکھنے لگ گئے، اللہ جانے کیا بنے گا۔ توجہ فرماؤ بھائی، جب تحت و سرا سے لے کر عرش اولا تک ہر چیز نے اقرار کر لیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں، تو پھر مصطفیٰ نے غدیر کی فضاؤں میں مرتضیٰ کا بازو تھاما اور تھام کر کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہ کوئی معمولی اعلان نہیں تھا، اس لیے پھر سرکار رسالت کے ایک جملہ ارشاد فرمایا، جب اعلان کر چکے ایک جملہ ارشاد فرمایا، تسی سنن دے بڑے مٹھے ہو، اینا دا جملے دی اس جا جملے دی قدر ہووے آج کو سنن لالے چنگے ترکڑے جائے ہووے نا۔ چلو بہرحال جتنی دعا دے دی اتنی کافی ہے میرے خیال میں۔ پھر سرکار رسالت نے نصیحت فرمائی، نصیحت فرمائی، عربی کے جملے ہیں بڑے خوبصورت سے ترجمہ کر سکتا ہوں، توجہ فرمانا۔ آپ ذرا جلدی آیا کریں مجلس سننے کے لیے، 10 منٹ پہلے ہی گھروں ٹرنا تے پیچھے ہی ٹرنا، اتھے کہ نخرے کریں درائے بیندے ہو۔
جب صف اذا پر آنا ہے اور یہ مخصوص ایام ہے، یہ سید الشہداء کی بارگاہ میں ائمہ سے اجر رسالت دینے کے لیے حاضری دینی ہے، تو آدمی وقت پر حاضری دے۔ توجہ فرمانا، یہ میری ریکویسٹ ہے، حکم تو نہیں کر سکتے ہم جی، یہ میری ریکویسٹ ہے، ذرا وقت پہ تشریف لایا کریں تاکہ میں بھی دل کھول کے پڑھ سکوں، مولانا صاحب بھی آپ کو مستفید کر سکیں۔ اب غدیر پڑھنے کی جو جگہ تھی وہ رہ گئی۔ توجہ فرمانا میرے بھائیوں، توجہ فرمانا۔ سید الانبیاء نے پھر ایک نصیحت فرمائی، فرمایا اوسی، میں نصیحت کرتا ہوں، من آمن بی و صدقنی، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور میری تصدیق کرتا ہے کہ میں رسول برحق ہوں۔ جو میں اب جملہ دے رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کتنے آپ ابھی تک پرواز کی ہے اور کتنی کر سکتے ہیں۔ کہا من آمن بی و صدقنی، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور مجھے رسول برحق سمجھتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی کہ غدیر کا اعلان ایمانداروں کے لیے تھا، بے ایمانوں کے لیے نہیں تھا۔ غدیر کا اعلان حیدری، جی غدیر کا اعلان ایمانداروں کے لیے تھا۔ توجہ فرمانا۔ اچھا یا رسول اللہ، اتنی بڑی بات کر دی کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور مجھے رسول برحق سمجھتا ہے۔ یا رسول اللہ، کس کی وصیت کر رہے ہو؟ کیسی نصیحت کر رہے ہو؟ کہا بے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میں معمولی نصیحت نہیں کر رہا، میں علی کی ولایت کی نصیحت کر رہا ہوں۔ علی علی علی، جی توجہ فرمانا۔ پھر یہ جملہ اور بھی آگے ہے، مولا نے فرمایا من تولا ہو، جو علی کو اپنا ولی مانے گا، فقد تولانی، وہی تو ہے جو مجھ رسول کو بھی اپنا ولی مانے گا۔ اللہ 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 اللہ، سمجھ گئے میری بات کو؟ سمجھ گئے؟ یعنی علی کے دائرہ ولایت میں آئے گا تو رسول کے دائرہ ولایت میں جائے گا۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں وَمَن تَوَلَّانِي تَوَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، جو میرے دائرہ ولایت میں آئے جائے گا پھر وہ اللہ کے بھی دائرہ ولایت میں چلا جائے گا۔ یعنی علی کی ولایت کا اقرار کرے گا، جو بندہ علی کی ولایت کا اقرار کرے گا وہی اللہ کو اپنا ولی سمجھے گا۔ آیت الکرسی میں کیا پڑھتے ہو؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ توجہ فرمانا، اللہ ان کا ولی ہے جو صاحبان ایمان ہیں، اور مالک کائنات نے ان صاحبان ایمان کو اندھیروں سے نکال کر اللہ نور میں لے گیا ہے۔ ذرا سمجھنا میری بات کو، یہ اندھیرا کیا ہے، یہ نور کیا ہے؟ میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، یہ اندھیرا کیا ہے؟ اللہ ہے ولی، مومنون کو، ایمان والوں کو اللہ اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، توجہ فرمانا، یہ اندھیرا کیسا، یہ نور کیسا؟ توجہ فرمانا، یہ اندھیرا کیسا، یہ نور کیسا؟ کہا سقیفہ اندھیرا ہے، غدیر نور ہے۔ یا علی یا علی صلوات۔ کچھ وہ تھے جن کے دلوں میں ٹھنڈک، اور کچھ بیچارے بغض علی کی بیماری میں بیمار تھے، اور اتنے بیمار کہ میدان کربلا میں سید الشہداء نے ایک سوال کیا تھا، پوچھا میرے ساتھ کیوں جنگ کرتے ہو؟ کیا اس زمین پر میرے علاوہ تمہیں کوئی رسول کا نواسہ نظر آتا ہے؟ اللہ اکبر،
جملہ دلوں میں نہیں اترا؟ اللہ اللہ، اشقیا نے سامنے سے کہا بغضاً لأبی کا، تیرے باپ علی کی دشمنی میں تجھ سے جنگ کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، صبح عاشور نمودار ہوئی، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ اکبر۔ سننا 4 جملے ہیں، دعا دے دینا، اگر تہ دل سے گریہ ہو جائے، اخلاص کے آنسو اگر آ جائیں، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ ایک مرتبہ جب ہم شکل پیغمبر کی میت اور جنازہ کو حسین اٹھا چکے، کیا دیکھا، حسن کی زوجہ ہیں ام فروہ، قاسم کو لے کر غریب کربلا کے پاس آئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ میں جملہ کہوں، 28 سفر کو جب حسن دنیا سے جا رہے تھے نا، میرے مولا نے کہا تھا ام فروہ میرے قاسم کو قریب لے آؤ۔ جناب قاسم کو جناب ام فروہ لے آئیں۔ 3 سال کا سن مبارک ہے، زیادہ عمر نہیں ہے، 3 سال۔ میرے آقا حسن نے ایک تعویذ نکالا، تعویذ نکال کر قاسم کے بازو پر باندھ دیا۔ بس میں نے اتنا سمجھانا ہے کہ اس تعویذ کی تحریر کیا تھی۔ امام حسن نے لکھا تھا ولدی قاسم، میرے بیٹے قاسم، اذا کان یوم عاشورہ، جب یوم عاشور ہو، 10 محرم کا دن ہو، تیرا چچا غریب ہو جائے، اجرکم اللہ، یتیم کا ماتم حق بنتا ہے۔ کہا جب تیرا چچا دشمنوں میں گھیر جائے، یہ جملہ لکھا ہے امام حسن نے، کہا بیٹا قاسم اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، چچا پر قربان کر دینا۔ اللہ اللہ۔ دوسرا جملہ لکھا حسن نے، کہا بیٹا قاسم اگر تیرے چچا تجھے میدان جانے کی اجازت نہ دیں، بار بار جانا، یہاں تک کہ قربان کر دینا، اگر پھر بھی مشکل حل نہ ہو، میری تحریر نکال کے چچا کے سامنے رکھ دینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ اتنے بڑے عزاداروں، آپ کی اللہ زندگیاں دراز کرے۔ آؤ آج یتیم قاسم کو رو لیں۔ عزاداروں، 13 سال کا سن مبارک ہے، چاند جیسا چہرہ ہے۔ عزاداروں، لے آئی نا قاسم کی ماں۔ عزاداروں، حسین نے کیا کیا؟ مصائب چھوڑ چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں۔ غریب کربلا نے کیا کیا؟ جب اجازت دی نا، عزادار و ارباب مقاتل نے اتنا لکھا ہے، حسین نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے، بازو بڑھا کر عزادار و حسن کی نشانی کو سینے سے لگایا۔ سینے سے لگا کر ارباب مقاتل نہیں لکھا ہے یب کے یانے حتی غوشی علیہما، چچا بھتیجا اتنا روئے، اتنا روئے، اور تم تو کچھ بھی نہیں رو رہے ہو۔ اور چچا بھتیجا اتنا روئے، ایک طرف حسین غش کھا کے گرے، ایک طرف قاسم غش کھا کے گرے۔ اور شیعہ آج بندش آب حسین پر، آج سادات کا پانی بند ہو رہا ہے۔ عزاداروں، میں اتنا جملہ کہتا ہوں، جب گھروں میں بھی کوئی بے ہوش ہوتا ہے نا، یا اسے پانی پلایا جاتا ہے یا چہرے پر پانی چھڑکا جاتا ہے۔ عزاداروں، خیموں میں تو پانی موجود نہ تھا، اللہ جانے حسین کو کیسے ہوش آیا، اللہ جانے قاسم کو غش سے کیسے افاقہ ہوا۔ بس عزاداروں، میں شہادت کے قریب ہو رہا ہوں۔ اچھا استقبال کیا آپ نے۔ ایک بیوہ ماں کو میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، کنیزان زہرا بھی پرسہ دے رہی ہیں، آپ بھی ایک یتیم کا ماتم کر رہے ہیں۔ کبھی روئے تو مسلم کے یتیموں کو، آج آؤ حسن کے یتیم کو بھی رو لے۔ عزادارو، جس نے کربلا میں حسین جیسے صابر امام کو بھی رلا دیا،
अजरकुम अल्लाह। नहीं जुमला समझ पाए। कासिम की इतनी मजलूमियत है, हुसैन जैसा साबिर इमाम भी रो पड़ा जब कासिम को रवाना किया। अज़ादारो इतने मजलूम थे कासिम, कोई ज़रा भी पूरी नहीं आती थी। जब भी कोई सिपाही जाता था ना हुसैन का ज़रा पहन के जाता था। अरे कासिम तो इतना मजलूम था, कोई ज़रा भी पूरी ना आई, बारीक कुर्ता पहना हुआ था। अज़ादर हुसैन ने माँ के सामने घोड़े पे बिठाया। अल्लाह अल्लाह, नहीं समझ सकते आप मसाइब को। माँ के सामने हुसैन ने कासिम को घोड़े पे बिठाया। अज़ादर जब बिठाया ना, पाँव रकाबों तक नहीं पहुँचते थे। अज़ादर हुसैन ने एक और काम भी किया जो अभी तक आँख न पुरसा दे सकी। अज़ादर हुसैन ने पेराहन को पकड़ा, गिरेबान चाक कर दिया। हाँ हाँ तड़पने लगे। हुसैन ज़रा भी नहीं है, बारीक कुर्ता था, गिरेबान की ओर चाक किया। मौला ने यही जवाब दिया, गिरेबान जिसका चाक होता है ये यतीमों की निशानी है। और मैं अपने शहजादे को यतीम बना के भेज रहा हूँ। हो सकता है अश्किया यतीम समझ कर और मेरे कासिम पर रहम खा जाए। मातम अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारो चले कासिम, लो अब मसाइब शुरू कर रहा हूँ। चले कासिम, अज़ादारो खैमे का पर्दा हटा। एक मर्तबा हसन का यतीम बाहर आया। मुझे नहीं मालूम उम्मे फरवा पर क्या गुजर गई होगी, तुम्हें क्या पता। हमारे घरों में भी रवाज है ना, जब किसी के घर में कोई जवान बेटा मर जाता है ना, माँ की क्या कैफियत होती है। अगर शौहर मौजूद हो और तड़पने का अंदाज होता है, अगर शौहर भी ना हो, मांग भी उजड़ गई हो, जिंदगी का सहारा भी बेटा हो और उसे भी रवाना किया जा रहा हो, अल्लाह जाने उम्मे फरवा पर करबला में क्या गुजरी होगी। अज़ादारो जब खैमे का पर्दा हटा ना, मैंने मक्तल में, अब मातम करना, मक्तल में एक जुमला मैंने पढ़ा है। अरबाब मिकातिल ने लिखा है कफिल कतिल कमर, तवज्जो, कफिल कतिल कमर। अज़ादारो अरबाब मिकातिल ने लिखा जब खैमे का पर्दा हटा ना, 13 साल का हसन का यतीम जब खैमे से बाहर आया ना, अरबाब मकातिल ने लिखा है ऐसे लग रहा था जैसे बादलों के पीछे से चांद नमूदार हो रहा। इतना हसीन था हसन का यतीम। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें क्या मालूम फरवा ने कैसे खुदा हाफिजी की होगी। अज़ादारो जैसे बादलों के पीछे से चांद नमूदार होता है। जब मैंने ये जुमला पढ़ा था ना, खुदा की कसम कोई ज़माना था जब मुतालिया होता था, खुदा की कसम आगे किताब नहीं पढ़ी गई थी। मैं सोच रहा था वो कासिम जो कातलों के लिए चांद का टुकड़ा था, वो अपनी माँ के लिए कैसा होगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। यतीम कासिम है, मैदान में आए, तारुफ कराया। शहजादा कासिम ने अजब जुमला कहा, उमर साहब तू कैसा मुसलमान है। अजरकुम अल्लाह, शहजादा कासिम के रजज़ है, तू कैसा मुसलमान है। आ मैं तुझे दिखाऊं, हुसैनी ख़याम में प्यास इतनी ज़्यादा है। जुमला सुनना, ख़याम हुसैनी में 10 मुहर्रम का दिन था ना, कहा हुसैनी ख़याम में इतनी प्यास है, कदर फरमाना जुमले की। कहा इतनी प्यास है ना बड़ों को कुछ नज़र आता है ना बच्चों को कुछ नज़र आता है। अजरकुम अल्लाह, जो बैन करके रो सकते हो रो ना, अपनी आवाज़ों को आज़ाद करो। अजरकुम अल्लाह, इतनी प्यास है ना बड़े देख सकते हैं और ना बच्चों को कुछ नजर आता है। तो कैसा मुसलमान है बदबख्त। अजरकुम अल्लाह, आज़ादरो जंग की, आज़ादरो जंग करते करते एक ऐलान हुआ। कैसा ऐलान हुआ? हमारे साथ कमीने ने ऐलान किया, कहा मिलकर हमला करो। नहीं समझ पा रहे आप मसाइब को। कहा छोटा है मगर है तो अली का पोता,
مل کر حملہ کرو. بس عزادارو درمیان میں حسن کا یتیم, چاروں طرف سے فوجیں مل کر حملہ و ماتم کرنا. عزادارو مل کر حملہ ہوا. عزادارو ارباب مقاتل نے لکھا فَأَحَاطُوا بِالنَّبْلِ. عزادارو قاسم پر تیروں کی بارش ہو گئی. عزادارو جب تیروں کی بارش ہونا تھی نہ سنبھل سکے. عزادارو ایک مرتبہ زمین کربلا کی طرف روانہ ہوئے, بدن میں تیر ہی تیر تھے, زمین کربلا کی طرف روانہ ہوئے. آواز دی چچا میری مدد کو پہنچو. عزادارو حسین جلدی سے بڑھے, ماتم کا مقام آ گیا. حسین جلدی سے بڑھے. عزادارو جو منظر حسین نے دیکھا, اللہ کسی چچا کو وہ منظر نہ دکھائے. تو اگر جگر پہ ہاتھ رکھنا, نور والے مومن ہونا, عزادارو جگر پہ ہاتھ رکھنا. جو منظر حسین نے دیکھا, اللہ کسی چچا کو وہ منظر نہ دکھائے. قاتل سرہانے بیٹھا ہے, خنجر سے سر کاٹنا چاہتا ہے. حسین نے حملہ کیا, اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا, مجھے بچاؤ. حسین نے مجھ پر حملہ کر دیا. عزادارو قاسم زخمی ہے. درمیان میں عزادارو اس کے ساتھیوں نے مدد کے لیے گھوڑے دوڑائے. ارے دائیں کے گھوڑے بائیں, بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑ گئے. آواز دیتے رہے چچا میری مدد کرو, میرا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو رہا ہے. اللہ لعنت اللہ ہے.